السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو. آج میں صبح یہ ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں چڑھا سکا کیونکہ میں لیٹ ہو رہا تھا. میرے آج جو گروپ انشورنس والے کیس لگے ہوئے تھے جو آپ کو پتہ ہے اکثر ویڈیو میں آپ دیکھتے بھی ہیں. تو جن کے وہ نہیں ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جن کے کیس ہیں تو ان کی وہ کیس جو ہے نا وہ ان کو اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس میں تو اپڈیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آج پھر ٹائم لیا ہے. فنانس سیکرٹری صاحب آئے ہوئے تھے، پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے آئے ہوئے تھے اور فیڈرل کے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ سر جی ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دو. تو جج صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان کا حق ان کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں ان کو 2 ہفتے کا ٹائم ملا ہے یا 1 مہینے کا. جب ڈیٹ آئے گی وہ اگلی ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں گا. تو آج کی 27 ڈیٹ کی یہ میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں کہ آج ڈیٹ ہوئی ہے. ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. گورنمنٹ نے جواب دینا تھا، انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے کوئی گول مول جواب دیے ہیں. فنانس سیکرٹری کہتا ہے جی ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں. تو جج نے کہا جی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر KPK والے کیسے دے رہے ہیں، بلوچستان والے کیسے دے رہے ہیں، وہ تو آپ سے غریب صوبے ہیں. تو صوبہ پنجاب کیوں نہیں دے رہا، اور یہ فیڈرل والے. تو یہ بہرحال ان کو جج صاحب نے بڑا کیا. انہوں نے کہا جی صاحب ہمیں ٹائم دیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کیس پازیٹیو جا رہا ہے. اب یہ 6 سال کے بعد لگا ہے تو اب اس کی باری آ گئی ہے. اب بس 1-2 تاریخوں میں ہی انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو جن دوستوں کو کل میں نے منع کیا تھا کہ آپ کیس فائل نہ کریں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور اس گروپ لائف انشورنس میں پورے پاکستان کے فیڈرل والے اور پنجاب والے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تھوڑی سی فیس ان کو بتائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے. اچھا اگلی خبر جی، سیاسی خبریں جی. آپ اندازہ لگائیں یار جی، کل رات کو بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ظفر نقوی صاحب نے بھی ویڈیو بنائی ہے، اور بھی کافی سارے دوستوں نے بنائی ہے، کیونکہ افواہ پھیل گئی تھی. ہمیں ٹیلی فون آ رہے تھے کہ یار عمران خان فوت ہو گئے، اس کو مار دیا گیا ہے، یہ ہے وہ یہ. اور یہ افواہ کدھر سے پھیلی تھی؟ شوکت بسرا وغیرہ نے کہا جی کہ وہ اگلے جہان شفٹ ہو گیا ہے یا کسی اور شہر میں شفٹ ہو گیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ملنے نہیں دی جا رہا. آپ اندازہ کریں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرا، نہیں فوت ہوا، اور ان کے بندے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، مر گیا ہے. یہ اندازہ ہے سر جی یوتھیوں کا، یہ اندازہ ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں مرا، کچھ نہیں ہوا، وہ اندر بیٹھا ہے، دیسی مرغے چرگے کھا رہا ہے، ایکسرسائزیں کر رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، سارا کچھ گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے، دیسی انڈے اس کے ساتھ پہنچائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی میں فارمی انڈے نہیں کھانے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کھا لے نہیں تو بواسیر ہو جائے گی. کہتے نہیں جی میں دیسی ہی کھانے نے، میں دیسی ککڑی کھانا ہے. تو وہ زندہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہے. اور ان کے PTI کے اپنے جو بندے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، کچھ نہ کچھ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا. افسوس والی بات ہے نا. حالانکہ ہم اس کے اگر مخالف ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی خاص ہم فوت ہو گیا ہے، یہ ہم کہیں نا. تو وہ کہیں نہیں جی نہیں. اب الٹا حساب ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، سلامت ہے، خیر خیریت سے ہے، کھا پی رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں مر گئے. بتائیں اب اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ بتائیں ذرا اس میں کس کا قصور ہے جی؟ تسی ذرا کمنٹس کر کے دس سکتے ہو کہ یہ قوم یوتھ جو ہے یہ کس دماغ کی مالک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگے. یہ تو سر جی وہ ایک مشہور لطیفہ کہ جناب ایک بندے نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کا بہت پوجا کرتا ہے، ہم آپ کی بہت خدمت کرتا ہے. اس نے کہا تھینک یو، بہت شکریہ. پیر صاحب نے ان کو کہا شکریہ شکریہ. اس نے کہا پیر صاحب نہیں، ہم آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، ہم اس سے زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہے وہ کون سی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ خدمت تو آپ کر رہے ہو. کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو گولی مارے گا، پھر آپ کو ہم ادھر مزار بنائے گا، پھر ہم بڑا سا عرس کرے گا، ہم یہ کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا نسو بھائی اتھو نسو. انہاں دا عقل دیکھو، انہاں دا عقل دیکھو. ہم زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہے، یہ یہی چاہتے ہیں.
آپ یقین کریں فواد چودھری کی ویڈیو دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی یہ گوہر ہے، یہ باہر جتنے بھی پھر رہے ہیں نا، یہ اسد کیسر وغیرہ، یہ امین گنڈا پوری، یہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو عمران خان کا نا وہ کوئی ہمیں مل جائے، ڈیڈ باڈی مل جائے اور ہم اس کا زیادہ خدمت کریں اور عرس کریں اور اس کا مزار بنائیں۔ یہ کیسے بندے ہیں سر؟ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کس طرح غلط طریقے سے وہ کر رہے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں ایسی حرکتوں سے۔ اگلا جی، کل سر جی نواز شریف صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا گفتگو کی ہے، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بولا ہے لیکن کفن پھاڑ کے بولا ہے، یعنی کہ اچھا بولا ہے۔ اس نے کہا جی دیکھیں، میں نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، میں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، لیکن آج میں مان رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خدمت جو ہے شہباز شریف نے کی ہے اور مریم نواز نے کی ہے۔ بتائیں یہ کریڈٹ، حالانکہ وہ چھوٹا بھائی ہے یا بیٹی ہے، لیکن ہمیشہ باپ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں سارا کچھ میرے نال ہے، میں نہ ہوندا تے انج ہو جانا سی۔ نواز شریف نے کہا نہیں جی نہیں، انہوں نے خدمت زیادہ کی ہے۔ اب اتنی بات سے بھی ان کو مرچیں لگی ہیں یوتھیوں کو کہ جناب نواز شریف کیوں بولے؟ یہ تو چپ بیٹھا تھا، اس کے 100 طریقے وہ نکال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، نواز شریف صاحب جناب اب پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے، سادہ اکثریت ان کو مل گئی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ فارغ کرنے لگی ہے نون لیگ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلیک میلنگ نہیں ہوگی حکومت، لیکن پیپلز پارٹی کو نون لیگ فارغ نہیں کرے گی۔ نون لیگ کیوں فارغ کرے گی بھائی؟ ہم نے آئینی ترامیم میں اور بڑے جو فیصلوں میں پیپلز پارٹی یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نون لیگ کہے کہ جی ہمارے گورنر بھی دو اور ہمیں ایک وزارت اعلیٰ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کی دے دی جائے، وہاں ویسے بھی عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ یہ نون لیگ اب تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلے سر جی نہیں بول سکتی تھی، یہ بولتے سن تے زرداری کہتا سی پھر میں اپنی حمایت واپس لواں۔ اب یہ بات نہیں ہے، بس اب یہ اچھے کام کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، پہلے تو سر جی وہ کہہ رہے سن جی کہ ادھا دور جڑا نا وہ دیو بلاول بھٹو نو، ادھا دور بلاول بھٹو کو دو۔ اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ ایک بندر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ بوتل سے ایسے پی رہا تھا تے نال ہی لکھو ایسی، ہن وہ گلاں نہیں رہیاں ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھی نپٹ لیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ دوسری جناب آرمی کے حوالے سے بڑی خبر، آج شمشاد ساحر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، الوداعی ملاقات کی گئی ہے، جائنٹ آف آرمی سٹاف، چیف جائنٹ آف آرمی سٹاف، اور یہ عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب جناب علی سارے اختیارات حافظ سید عاصم منیر کو مل گئے ہیں، جنرل صاحب کو، اور ان کو جو یہ عہدہ ملا ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں، اور وہ تینوں کے سربراہ بن گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سربراہ بری فوج کا ہوتا تھا، اور ادھر ویسے اس کا سیریمونیل، اب ساری پاور ان کے پاس آ گئی ہے۔ انہوں نے آگے نیول چیف بھی انہوں نے بنانا ہے، آرمی چیف بھی انہوں نے بنانا ہے، اور ایئر فورس کا چیف بھی انہوں نے بنانا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ساجی اگلا آرمی چیف کون بنے گا، ٹھیک ہے، الٹی گنتی کرن والے ہو۔ کل حافظ سید عاصم منیر صاحب 5 سال کے لیے نئے چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے، اور وہ 2030 تک رہیں گے، یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں، اور 2030 کے بعد وہ 5 سال کی ایکسٹینشن لینے کے بھی حقدار ہوں گے، اس طرح وہ 35 تک رہیں گے۔ ہوں تھوڑی الٹی گنتی 35 تک چلے گی کہ نہیں؟ شہباز گل، عمران ریاض، صابر شاکر، آپ بتاؤ آپ کی الٹی گنتی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا، تو بس کہانی تاڑی ختم ہو گئی ہے۔ تو سر جی نواز شریف کے اس بیان پہ دھیان دیں۔ نواز شریف نے کہا جی کہ 17 میں ملک ایسے ٹیک آف کر رہا تھا نو ڈاؤٹ، کہتے جی میری حکومت کو ختم کر کے ناجائز طریقے سے، اور ثاقب نثار اور قمر جوید باجوہ
اور ان کے ساتھ جو ہواری تھے آصف سعید کھوسا اور اینڈ پہ عطا بندیال بھی نام آ جاتا ہے، کہتا ہے جی ان کی امداد سے ایک نئے شخص کو چلتا پاکستان، دوڑتا پاکستان، بھاگتا پاکستان، اس کو ڈبونے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے پر کاٹنے کے لیے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جو اناڑی تھا، کھلاڑی تو تھا لیکن اناڑی تھا، اور پوری باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ کھلے عام کہتا تھا کہ ہمیں تو جی قومی اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی میں بلانے کے لیے بھی آرمی چیف کی مدد لینی پڑتی ہے، جس پر وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا تھا کہ جناب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں عمران خان کی وجہ سے اسمبلی میں نہیں آ رہا، ہمیں کہیں اور سے حکم ملتا ہے تو ہم آتے ہیں، اور پھر انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کا بھی خاتمہ کروا دیا۔ سر جی 5-6 مرڈر ہیں جن کا سوالیہ نشان ہے، خادم حسین رضوی سوالیہ نشان، ڈاکٹر عامر لیاقت سوالیہ نشان، وہ صحافی ارشد شریف سوالیہ نشان، وقار سیٹھی سوالیہ نشان، چیف جسٹس وقار سیٹھی، اور جسٹس ارشد، جج ارشد سوالیہ نشان، قندیل بلوچ سوالیہ نشان، اور یہ سارا کھرا جو ہے نا بنی گالا کی طرف جاتا ہے، یقین کرے بنی گالا کی طرف جاتا ہے، اور وہ بنی گالا کی طرف بشرا بی بی کے ذریعے یہ سارے کام ہوئے ہیں سر جی۔ بشرا بی بی نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لٹ کے کھا گئے پاکستان فرا گوگی تے کپتان، لٹ کے کھا گئے پاکستان فرا گوگی تے کپتان۔ یہ بشرا بی بی نے عمران کو بھی ذلیل کیا ہے، پاکستان کو بھی، ریاست کو بھی، فوج کو بھی، اپنے جادو ٹونے اس کے کوئی کام نہ آئے، ٹھیک ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے سارا کام تمام کیا۔ وہی ہو گئی، آج وہ بیٹھی ہے جناب علی چلے کاٹ رہی ہے جیل میں جادو ٹونے کے، اور اس کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، افسوس۔ تو نواز شریف کے اس بیان پہ توجہ دیں، اور عمران خان کو جو لانے والے سہولت کار تھے ان کو کٹہرے میں لائیں، جیسے فیض حمید کو آپ نے کیا ہوا ہے نا۔ فیض حمید کا بھی سر جی 28 کے بعد، کل 28 ہے، چلیں ٹائم دے دیتے ہیں، 3 دن کے بعد فیض حمید کا بھی سزا جو ہے آپ کو ہم بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ 1 دسمبر تک اس کی میعاد ہے، اس کے بعد آپ کو بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اوورسیز والے دوست رابطے کے لیے، واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان، سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ سینئر یہاں شک نہیں ہے، دیکھ لو۔